بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ 6 ماہ سے ہمارے مکان کا آدھا پورشن خالی تھا۔ اچھے کرایہ دار کا ملنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا۔ لوگ تو کافی آئے، لیکن ابو کسی مختصر فیملی کو گھر کرائے پر دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے کشادہ مکان کے درمیان دیوار اٹھا کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک پورشن میں ہم رہتے تھے، جبکہ دوسرا پورشن کرائے پر دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں اور امی بازار شاپنگ کے لیے گئے تو ہمیں شاپنگ مال میں ایک اچھی سی مہذب خاتون ملی۔ وہ ہم سے مشورہ لینے لگیں کہ اپنے شوہر کے لیے کون سا سوٹ خریدیں۔ انہوں نے 2-4 ہلکے کلر کے مردانہ سوٹ منتخب کیے ہوئے تھے۔ عید قریب تھی اور وہ اپنے شریک حیات کو عید پر شلوار سوٹ امریکہ بھجوانا چاہ رہی تھیں۔ امی نے خاتون کو کلر منتخب کرنے میں مدد دی اور انہوں نے 2 جوڑے خرید لیے۔ یوں منٹوں میں ہماری رانی بیگم سے جان پہچان ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ اسے کرائے کا گھر درکار ہے۔ موجودہ مالک مکان اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے۔ اس نے خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا۔ خاتون ہمیں اچھی لگی تھیں۔ والدہ نے سوال کیا کہ آپ کل کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگی کہ ہم بس 2 ہی لوگ ہیں، ایک میں ہوں اور دوسرا میرا بھائی ہے۔ شوہر پردیس میں ہے، تبھی بھائی ساتھ رہتا ہے۔ امی نے کہا ہمارا پتہ اور فون نمبر لے لو اور مکان دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو لے لینا۔ اسی دن شام کو دستک ہوئی۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو سامنے رانی بیگم کھڑی تھیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ بھائی اسے امی کے کمرے میں لے آئے۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد معاملہ طے ہو گیا۔ رانی بیگم ہماری کرایہ دار بن کر آ گئی۔ وہ صاف ستھری اور سلیقہ مند خاتون تھی۔ عمر زیادہ نہیں تھی، خوبصورت بھی تھی اور جتنی خوبصورت خود تھی اسی طرح گھر کو بھی سنوار کر رکھتی تھی۔ اس کا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ ہمیں اس کے گھر بیٹھ کر سکون ملتا تھا۔ وہ مہمان نواز اور اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ لگتا تھا کہ کسی بہت اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ ہم اب روزانہ اس کے گھر جانے لگے۔ شام کو بہت مزیدار سی چائے بنا کر وہ ہمیں پلاتی اور خوش دلی سے باتیں کرتی کہ دل مطمئن ہو جاتا۔ ہم بہت خوش تھے کہ اچھی کرایہ دار ملی ہے، ورنہ کم ہی کرایہ دار دل خوشکن ہوتے ہیں۔ بڑی فیملی کی وجہ سے دیگر مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی پریشانیاں ڈھیر ہوتی ہیں۔ ایک روز ہم دونوں بہنیں ان کے گھر گئیں تو وہ غمگین نظر آئیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگیں کہ شوہر کو امریکہ گئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جلد ہی بلا لوں گا، مگر بلوانے کے آثار نہیں ہیں۔ بیرون ملک جانے کے تو بہت بکھیڑے ہوتے ہیں، پیسے کے ساتھ ساتھ وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو افسردہ دیکھا تو تسلی دی۔ ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اس کا بھائی آ گیا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تبھی ہم لوگ جانے کو ہوئے۔ کہنے لگی بیٹھو، ابھی تو آئی ہو اور ابھی جا رہی ہو؟ میں نے اس کے بھائی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تصور میں تھا کہ وہ بہت خوبرو تندرست نوجوان ہوگا جیسی وہ خود تھی، مگر وہ تو مریل سا تھا۔ بجھی بجھی رنگت سے لگتا تھا کہ وہ صدیوں کا بیمار ہے۔ اس نے بھائی کو دیکھا تو وہ مزید پریشان ہو گئی، پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پوچھا کیا طبیعت ناساز ہے؟ بولی ہاں وہ تو ہے، خیر بیٹھو، وہ سو گیا ہے، اب صبح ہی اٹھے گا۔ پوچھنے لگی آپ کے محلے والے کیسے ہیں؟ کہیں باتیں بنانے والے لوگ تو نہیں ہیں؟ اچھے لوگ ہیں، خواہ مخواہ تو باتیں نہیں بناتے۔ میرے اس جواب سے اس کی ٹینشن کچھ کم ہو گئی۔ فوراً میں یہ بات سمجھ نہ سکی کہ اس نے ایسا کیوں پوچھا۔ میں نے کہا کہ آپ کی شاید ابھی جان پہچان کم ہے، اسی لیے آپ گھبراتی ہیں۔ خیر پھر وہ اپنے ذاتی حالات زندگی بتانے لگی، کیونکہ وہ ہماری دل جوئی چاہتی تھی۔ زیادہ تر اپنے شوہر کے بارے میں پریشان رہتی تھی۔ بہت سی پریشانیاں شریک زندگی کی غیر حاضری سے اسے درپیش تھیں، مثلاً سودا سلف لانے سے لے کر ڈاکٹر کے پاس جانے تک، گھریلو اشیاء کی درستگی، خرید و فروخت اور کیبل لگوانے کے معاملات، گھر میں کسی مرد کا تعاون اسے درکار تھا۔ امی نے سودا سلف منگوانے کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا۔ چھوٹے موٹے مسئلے میرا بھائی حل کروا دیا کرتا تھا، تاکہ اتنی اچھی اور امن پسند کرایہ دار سکون سے رہتی رہے۔ وہ واقعی اچھی تھی، مگر تنہائی سے پریشان اور حالات کی ستائی ہوئی تھی۔
کوئی پریشانی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، کوئی پریشانی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھاتی تھی، مگر وہ کبھی اپنی پریشانی کی اصل وجہ نہ بتاتی۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ ہم اس سے ملتے نہ ہوں۔ ہمارے صحن کی دیوار میں ایک دروازہ تھا جو اس کے صحن میں کھلتا تھا۔ امی اس دروازے میں زنجیر ڈالے رکھتی تھیں، مگر جب رانی کے پاس جانا ہوتا تو وہ زنجیر کھول دیتی تھیں کہ باہر والی گلی سے گھوم کر جانے سے بہتر ہے کہ یہیں سے اندر چلے جائیں۔ ایک دن جب کہ بھائی اپنے کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ رانی آ گئی اور رونے لگی۔ امی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئیں، پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، وہ کسی منشیات فروش کی دکان پر بیٹھا تھا، پولیس نے چھاپا مارا ہے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سبھی کو حوالات میں بند کر دیا۔ امی نے تسلی دی اور بھائی سے کہا منیر تم تھانے جا کر ان کے بھائی کے بارے میں پتہ کرو، تھانے دار تمہارا واقف ہے، ہو سکے تو ان کے بھائی کو چھڑا لو۔ بھائی اپنے دفتر جانے کی بجائے تھانے چلے گئے، کچھ بھاگ دوڑ اور کچھ دے دلا کر وہ بابر کو چھڑا کر لے آئے۔ بابر نے نشہ کیا ہوا تھا، تاہم گھر آ کر بھائی نے اس بارے میں نہیں بتایا کہ کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اپنے بھائی کی رہائی پر رانی بیگم بہت خوش تھیں، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئیں، خاص طور پر میرے بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رانی کو کوئی غم نہیں ہے، اسے بس اپنے بھائی کے نشے کی لت سے پریشانی تھی جو مسلسل لاحق تھی۔ یہ ایسا دکھ تھا جو وہ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ کرایہ تو وہ باقاعدگی سے ادا کرتی، اس کا شوہر اس کو خرچہ بھجواتا تھا، بینک کے مسائل میں بھی وہ میرے بھائی سے مدد لیتی، فضول خرچی نہیں کرتی تھی بلکہ رقم جمع کرتی، مگر اس کا بھائی نشے کے لیے اس سے رقم بٹورتا رہتا تھا، کبھی لڑ جھگڑ کر پیسے لے جاتا اور یہ بیچاری محلے میں عزت رہ جانے کی خاطر سے اسے رقم دے دیتی، ورنہ شور شرابے کی صورت میں ہم مالک مکان بھی اعتراض کرتے۔ ایک سال کے اندر اندر ہمیں اس کے کافی حالات معلوم ہو چکے تھے۔ رانی کا طور طریقہ اور رویہ اتنا اعلیٰ تھا کہ دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھرتے تھے۔ دوسرے سال دسمبر کے مہینے اس کا شوہر آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر نادر صاحب سے والد اور بھائی جان کو ملوایا۔ بظاہر وہ بھلا مانس لگا، وہ بھی اپنے شوہر کی ہمیشہ تعریف ہی کیا کرتی تھی۔ نادر صاحب 2 ماہ رہ کر امریکہ لوٹ گئے اور بیوی سے وعدہ کیا کہ جلد بلواؤں گا۔ 1 سال اور بخیریت گزر گیا، پھر اچانک ہی اس شخص نے رانی کو خرچہ بھجوانا بند کر دیا اور خطوط آنا بھی بند ہو گئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ان دنوں اس کی حالت دیدنی تھی، ہمارے گھر آتی تو روحانسی اور شوہر کا تذکرہ لبوں پر ہوتا۔ امی کو اس کے حال پر رحم آیا۔ ہمارے ماموں مدت سے امریکہ کے اسی شہر میں قیام پذیر تھے جہاں نادر صاحب رہتے تھے۔ میری امی نے اپنے بھائی کو فون کر کے رانی کا بتایا ہوا پتہ لکھوا کر کہا کہ یہاں سے ان صاحب کا حال احوال معلوم کر کے ہمیں بتاؤ، کیونکہ ہمارے کرایہ دار بہت پریشان ہے۔ اسی دوران رانی پر ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اس کا بھائی نشہ کر کے رات کے وقت سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک ٹرک نے اسے کچل دیا۔ اس صدمے سے وہ نڈھال ہو گئی، بہت دن تک اپنے حواسوں میں نہ رہی۔ جیسا بھی تھا تو اس کا بھائی تنکے کا سہارا ہی تھا، مگر تھا تو صحیح۔ ادھر ماموں جان نے اس کے خاوند کا پتہ کروایا۔ امی سے کہا کہ خاتون سے کہو اب ان صاحب کا خیال چھوڑ دے، یہ شخص پوری طرح مغربی معاشرے میں رنگ چکا ہے۔ ہم گو مگو کی کیفیت میں تھے کہ اسے کیوں کر آگاہ کریں، کیونکہ یہ تو ابھی ایک صدمے میں تھی، اوپر سے ہم اسے دوسرا دکھ دے دیں۔ خیر جیسے دم کا بھروسہ نہیں ویسے ہی آدمی کا بھروسہ نہیں۔ صبح شام رانی جس کے گن گاتے نہ تھکتی تھی، آج اس کی بے وفائی 8 آنسو رلا رہی تھی۔ ایک روز صبح اٹھی تو جی گھبرا رہا تھا، میرا کالج جانے کا دل نہ کیا تو میں نے چھٹی کر لی، لیکن گھر میں بھی بوریت کاٹنے لگی، تبھی سوچا کہ میں رانی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ امی نے کہا کہ ناشتہ کر لو، میں نے جواب دیا کہ میرا جی نہیں چاہ رہا، میں ذرا رانی کا حال احوال معلوم کر کے آتی ہوں۔ وہاں پہنچی تو اس نے مجھے چائے پلائی، میری طبیعت ہلکی ہو گئی۔ اس نے مجھے ناشتہ کروایا تو میری طبیعت خوش ہو گئی، وہ بہت مزیدار کھانا بناتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ابھی برتن اٹھا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک رجسٹری بیرون ملک سے آئی تھی، وہ دوڑی ہوئی گئی جیسے اسے کسی نعمت کا انتظار ہو۔ لفافے پر شوہر کی تحریر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے کہا کھولو تو اس میں ہے کیا؟
میں نے اندیشے بھرے انداز سے کھولا اور جب کاغذات پر نظر پڑی تو میرا دل کانپ گیا۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ شکر ہے اس وقت میں وہاں تھی، ورنہ شاید وہ تحریر پڑھ کر فرش پر گر پڑتی۔ میں نے اسے سنبھالا، بیڈ پر بٹھا دیا، گلے سے لگایا۔ وہ چیخیں مار رہی تھی کیونکہ اس کے شوہر نے ایک امریکن لڑکی سے ہی شادی کر لی تھی اور وہاں پر 2 بیویاں نہیں رکھ سکتے، لہٰذا اب اسے یہیں پر رہنا تھا۔ ہمارے گھر میں بھی حالت نہ سنبھلی، وہ بیمار ہو گئی۔ بھائی کی موت کا صدمہ اور اس پر یہ قیامت، اب اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ بھرے جہاں میں وہ اکیلی تھی، در و دیوار سے باتیں کرنے لگتی، کبھی خود سے باتیں کرتی جیسے پاگل ہو گئی ہو۔ ہم اسے زبردستی کھانا کھلاتے تھے، اب اسے اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ امی ابو نے کرائے کا تقاضا نہ کیا، مگر اپنی جمع کردہ رقم سے اس نے کرایہ ادا کیا، کچھ سامان اور فرنیچر فروخت کر دیا۔ اب وہ بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، مگر میں نے اسے سہارا دیا۔ وہ مجھ سے کافی مانوس ہو گئی تھی اور اب اپنے دل کی باتیں بھی مجھ سے کرتی تھی۔ ایک روز اس نے بتایا کہ جب وہ 14 سال کی تھی اور اسکول جاتی تھی تو اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہو گئی اور یہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر پھر اس سے شادی نہ ہو سکی۔ غرض اس طرح کی کئی باتیں وہ مجھ سے کر لیا کرتی تھی۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی کہ میرے بھائی کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی میں رانی نے ہماری بہت مدد کی تھی، ہر کام میں ہمارا ہاتھ بٹایا تھا، مگر بھابھی کے گھر آتے ہی ان کی نظر اس بیچاری پر پڑی۔ یہ تو ان کے تانوں کی زد میں آ گئی کیونکہ بھائی اس کا خیال رکھتے تھے۔ یہ اکیلی عورت تھی اور اس کا سہارا ہم ہی لوگ تھے، ہمارے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ خیر، بھابھی کی باتوں کو کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ سبھی لوگ رانی کے کردار کے بارے میں جانتے تھے۔ سال بعد میرے بھائی کو اللہ نے ایک چاند سا بیٹا دیا، مگر ساتھ ہی میری بھابھی کی جان بھی چلی گئی۔ اب نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر رانی نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اس نے اپنے تمام احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ دن رات اس بچے کا خیال رکھتی، اس کی پرواہ کرتی اور اس کی پرورش میں مگن ہو گئی۔ 1 سال تک بھائی جان بھی دیکھتے رہے کہ ان کا بچہ رانی کی زندگی بن چکا ہے۔ ہم لوگ بھی اب اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ بھائی جان کا نکاح رانی سے کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس بچے کو چھوڑ کر جانے کے تصور سے ہی اداس ہو جاتی تھی، اسے یوں سینے سے لگائے رکھتی جیسے اس کی اپنی اولاد ہو۔ یہ سب اسی رب کائنات کی مصلحتیں اور اسی کا اپنا نظام ہے۔ بھابھی کی وفات کے بعد سے بھائی جان بہت گمسم اور اداس رہنے لگے تھے۔ رانی نے ان کا بھی بہت خیال رکھا تھا، ان کے کپڑے استری کرنا اور لنچ وغیرہ تیار کر کے دینا۔ بالآخر وہ اس خاموش خدمتگار کا احساس کرنے لگے تھے۔ والد صاحب کو بھی اسے ہمدردی تھی، لہٰذا انہوں نے اسے بہو بنا لیا۔ رانی ہماری بھابھی اور بھائی جان کی شریک حیات بن گئی۔ اس میں رانی کی اپنی کوشش ہرگز شامل نہ تھی، پھر بھی محلے والے پہلے کی طرح باتیں بنانے لگے۔ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ یوں ہی یہاں نہیں رہتی، اندر کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ دلہن کو مرتے ہی اس نے اسے دلہن بنا لیا، اگر پہلے بنا لیتے تو اپنی بیوی کو جان سے نہ ماننا پڑتا۔ اوف خدایا، لوگوں نے ایسی ایسی دل خراش باتیں کی تھیں کہ ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی بھابھی کو قتل کیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ ہمارا ضمیر مطمئن تھا، ہم نے ایک بے سہارا کو سہارا دیا تھا۔ رانی بیگم نے بھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، نہ ہی اس نے کبھی میرے بھائی پر ڈورے ڈالے تھے اور نہ ہی کبھی ہماری بھابھی کی زندگی میں آنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے تو کبھی بھائی کی طرف دلچسپی والی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پڑوسی، محلے دار، حتیٰ کہ قریبی عزیز بھی ایسی باتیں کرتے تھے، مگر اب ہم لوگوں کو ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کی مرضی تھی آخر وہی ہوا۔ ہماری نیت کل بھی صاف تھی اور آج بھی صاف ہے۔ اگرچہ اس واقعے کو 25 سال ہونے والے ہیں، مگر آج بھی لوگ اس بات کو نہیں بھولے، لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ رانی ہماری پیاری بھابھی ہیں اور ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ اس کا نصیب تھا جو اسے ہمارے پاس کھینچ لایا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاپنگ مال میں ملنے والی ایک خاتون ایک دن ہمارے گھر کا ایک ایسا فرد بن جائے گی جس کے بغیر زندگی تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔